بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف مسلمانوں کے لیے قرآن کے بعد دوسرا درجہ رکھتا ہے، جو قرآن شریف کی مقدس تشریف اور اس کی تشریح، جس نے اسے اپنا لیا اور اپنی زندگی میں نافذ کیا، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہر آدمی جو باشعور اور باہوش اور عقل مند اپنے اولاد کو حدیث سے سنوارے، اس کی تعلیم سے اپنے گھر کو، اپنے اخلاق کو مزین کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مکمل امید ہے کہ مسلمان گھر گھر میں حدیث کی تعلیم کو عام کریں گے، ہر زبان میں، جس زبان میں ممکن ہو اسے پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ پھر زندگی میں نافذ کرنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، بلکہ اس میں تمام مسائل کا حل ہے، اور تمام مسائل، دنیا کے مسائل کچھ باقی ہی نہیں رہ جاتے جب حدیث دلوں میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید سعد بن مالک ابن سنان الخدری رضی اللہ عنہما ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، متفق عليه۔ وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم۔ وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل نعناه۔ فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تراب، رواه البخاري، انتهى اليوم۔ ترجمہ و تشریح۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا تو آپ نے انہیں عطا کیا، انہوں نے پھر سوال کیا تو آپ نے انہیں پھر دیا، دوبارہ دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہر چیز جو آپ کے پاس ہاتھ میں تھی خرچ کر دی تو ان لوگوں سے فرمایا میرے پاس جو مال بھی ہوتا ہے میں وہ تم میں سے ہرگز بچا کر نہیں رکھتا، اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا ہے جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس میں بہت سی باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی، خاص کر صبر کے بارے میں کہ صبر نہایت قابل تعریف وصف ہے۔ بعض نصیب والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے عنایت کرتا ہے، اگر کوئی شخص کوشش کر کے حاصل کرنا چاہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ صبر سے نوازتا ہے، اس لیے کہ ایک لحاظ سے یہ بھی ایک کسبی بھی ہے۔ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، احنف بن قیس کے حلم و صبر پر لوگ حیرت کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک روز فرمایا مجھے بھی اسی طرح غصہ آتا ہے لیکن میں صبر کرتا ہوں، اور میں نے یہ صبر و حلم قیس بن عاصم منقری سے سیکھا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک دفعہ ان کے بھتیجے نے ان کے بیٹے کو قتل کر دیا، پولیس قاتل کو پکڑ لائی اور انہوں نے اس کے مشقیں باندھ رکھی تھی۔ قیس نے دیکھ کر کہا تم نے نوجوان کو پریشان کیا ہے، اسے کھول دو۔ پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا نوجوان تو نے نہایت برا قدم اٹھایا ہے، اپنی قوت کو کمزور کیا ہے اور دشمن کو ہنسایا ہے۔ پھر کہا اسے چھوڑ دو اور لڑکے کی ماں کو دیت ادا کر دو۔ کہتے ہیں وہ لڑکا چلا گیا، لیکن قیس نے اس پوری گفتگو کے دوران اپنی حیت بھی نہ بدلی اور نہ اس کے چہرے پر کچھ اثرات آئے۔ دوسری حدیث کا ترجمہ، حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، مسلمانوں کا معاملہ ہی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور ہر چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں بھی اجر ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ مصائب میں جو آدمی پریشانیاں اٹھاتا ہے اور صبر کرتا ہے، یہ صبر بھی ثواب کا کام ہے۔ آخری روایت کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے، اضطراب اور بے چینی آپ پر چھا گئی، تو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے منہ سے نکلا ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا تمہارے باپ پر آج کے بعد بے چینی نہیں ہوگی۔ جب آپ وفات پا گئے تو حضرت فاطمہ نے فرمایا ہائے ابا جان، رب نے انہیں بلا لیا۔ تو انہوں نے رب کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے، ہائے ابا جان جبرائیل کو ہم آپ کی موت کی خبر دیں گے۔ جب آپ کو دفنایا گیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کیا تمہارے نفسوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈالو؟ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ موت کے وقت جو تکلیف اور بے چینی ہوتی ہے اس کا اظہار کرنا جائز ہے، اسی طرح موت پر فطری طریقے سے درد و غم کا اظہار جس میں نالا وشیون نوحہ ماتم بال نوچنا اور جیب و دامان کو چاک کرنا وغیرہ نہ ہو درست ہے۔ میت کے اوصاف بیان کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت فاطمہ کا آخری قول بھی حزن و منال کی اظہار کا ایک ہی انداز ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ شریعت کے حکم ہیں جس سے کوئی مستثنا نہیں۔ اس سے ان لوگوں کے موقف کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں، لوگوں کے گھروں میں تشریف لاتے ہیں۔ موت کے وقت تکلیف کسی آدمی کے بوڑھے ہونے کی علامت نہیں ہے، اچھا آدمی بھی موت کے وقت تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ان ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہدایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہدایت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔